السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اس مسئلے کو لے کر کے ہے نا، خاص کر عورتوں کے بیچ بہت زیادہ معاملات کبھی کبھی بڑھ جاتے ہیں، ہے نا۔ اور اس مسئلے کو لوگ جو ہے ضرورت دین میں سے سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر بھائی بہت بڑی غلطی ہے نا، بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے دوستوں کہ کچھ بہنوں کا سوال بھی میرے پاس آیا تھا کہ یہ بتائیے کہ کیا شادی کے بعد ہے نا عورتوں کو چوڑیاں پہننا یہ ضروری ہے، اور اگر نہیں پہنتی ہے تو اس کی وجہ سے ہے نا کیا کیا پریشانیاں آتی ہے۔ اس طرح کے سوالات تو آتے ہی ہیں لوگوں کے ذہن میں، لیکن اس طرح کی باتیں ہے نا، اس طرح کا رواج جو کہتے ہیں وہ کچھ گھروں میں ضرورت دین میں سے سمجھ کر کے جو ہے اس کو کیا جاتا ہے نا۔ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے وہ کرنا ضروری ہے، اور اگر عورتیں جو ہے شادی کے بعد اگر چوڑیاں نہیں پہنتی ہے تو گویا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے نا۔ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا صحیح نہیں ہے نا۔ اگر عورتیں شادی کے بعد چوڑیاں نہیں پہنتی ہے تو ایسی صورت میں اس گھر میں نحوست آتی ہے، پریشانی آتی ہے نا۔ اس طرح کے خیالات لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکے ہیں نا، جبکہ اس کی حقیقت کیا ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ جس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو کوئی اس طرح کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر چوڑیاں نہیں پہنتے ہیں تو یہ پریشانی آتی ہے، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں جو آپ سنتے ہیں ہے نا، جو یہ نہیں کریں گے ہے نا، یہ اگر کام نہیں کیجیے گا آپ کے گھر میں نحوست آئے گی، بے برکتی آئے گی، یہ سب باتیں جو آپ سنتے ہیں ہے نا، اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کیجئے۔ صرف باتوں کو سن کر کے ہی آپ نہ رہیں، بلکہ اس کی حقیقت جانیے ہے نا، کہ کون بندہ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کیا وہ بھروسے مند کے لائق ہیں یا نہیں، اور اگر وہ بندہ آپ نہیں جانتے اس بندے کو تو وہ بندہ کس حساب سے بتا رہا ہے، کیا کتابوں کے حوالے سے بتا رہا ہے، کیا صحیح میں یہ اسلام میں اس طور پر بتایا گیا ہے، یا پھر وہ اپنے طرف سے بتا رہا ہے نا۔ یہ سب باتیں آپ جانچ کر لیں ہے نا، تحقیق کر لیں، اس کے بعد ہی وہ سب باتیں آپ مانیں کہ بھائی یہ کام کرنے سے نحوست آتی ہے نا۔ تو بھائی وہ مسئلہ کہ اگر شادی کے بعد عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ہے تو نحوست ہے نا، اور کیا بہت بڑی عورتیں غلطی کرتی ہے کہ شادی کے بعد اگر چوڑیاں نہ پہنیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بھائی اس کا تعلق حرام حلال جائز ناجائز اس سے نہیں ہے۔ چوڑیوں کا پہننا شادی کے بعد اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، بس اتنا آپ سمجھ لیجئے۔ اس کا تعلق سنگار سے ہے، یہ سنگار سے ریلیٹڈ ہے نا۔ اگر کوئی عورت پہننا چاہتی ہے چوڑی شادی کے بعد تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا شمار جو ہوگا وہ سنگار میں سے ہوگا ہے نا۔ اور اگر کوئی عورت نہیں پہننا چاہتی ہے چوڑی تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں کہ بھائی شادی کے بعد آپ کو چوڑیاں پہننے ہی پڑے گی عورتوں کو، ایسا نہیں ہے۔ اگر شادی کے بعد چوڑیاں پہنتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، نہیں پہنتی تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ شادی کے بعد جو ہے عورتوں پر بہت سارے رواج جو ہے نافذ ہو جاتے ہیں ہے نا، کہ شادی سے پہلے یہ سب رواج نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد عورتوں کو یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے نا۔ شادی کے بعد صرف اور صرف عورت کا گھر بدلتا ہے، اور جو چیزیں موجود پہلے سے تھی، جو چیزیں عورتیں کرتی تھی وہ چیزیں شادی کے بعد بھی کر سکتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے نا۔ یہ کہنا کہ شادی کے بعد عورتیں اس طور پر رہ سکتی ہے نا، ایسے پہن سکتی ہے، ایسے چل سکتی ہے، ایسا کوئی قانون اسلام میں نہیں ہے نا۔ جس طرح سے آپ کی بیٹی گھر میں رہتی ہے نا، اسی طرح سے وہ بھی رہ سکتی ہے نا۔ شادی کے بعد کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی شادی سے پہلے یہ نہیں کرنا پڑتا تھا لیکن اب کرنا پڑے گا، شادی سے پہلے یہ نہیں پہننا پڑتا تھا اب پہننا پڑے گا، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی نکلا کہ بھائی عورتیں اگر شادی کے بعد چوڑیاں پہنتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، سنگار سے وہ ریلیٹڈ ہے، اگر نہیں پہنتی ہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کا حرام یا حلال سے کوئی تعلق نہیں ہے، ناجائز اور جائز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو آپ اپنے گھر میں ضرور سمجھائیے گا، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ سارے لوگوں کو اس مسئلے کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔